بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ یہ زندگی بھی کبھی کبھی ایسے اچانک رخ بدلتی ہے کہ انسان بس کم فہمی سے حالات کا مقابلہ کرنے کی بجائے سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتا ہے، اور پھر اپنوں کے یوں حالات بدل جانے کے بعد رویے بھی بدل جانا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مگر کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کسی کو زبردستی خود کے ساتھ اچھا رویہ اپنانے پر مجبور بھی تو نہیں کر سکتے۔ جو جیسا چل رہا ہے اسے قبول نہ کیا جائے تو بات بگڑ ہی جاتی ہے، سلجھاؤ کی کوئی سبیل نہیں دکھتی۔ میں شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہی تھی، مگر کبھی کبھی شوہر خود کو کمرے میں بند کر لیتا تھا اور پورا دن کمرے سے باہر نہ نکلتا تھا۔ میں بھی کچھ نہیں بولتی تھی کہ انسان کی طبیعت کبھی نہیں مانتی کہ وہ معمول کی زندگی گزارے، سو معمول سے دور ہو جانا بھی کبھی کبھار برا نہیں ہوتا ہے۔ شادی کے چند ماہ بعد مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، جب ماں باپ اور اتنا پیارا بھائی گاؤں میں شادی پر گئے تھے، مگر واپسی پر ان کی بجائے ان کی میتیں گھر پہنچی۔ میری تو دنیا اندھیر ہو کر رہ گئی تھی۔ باقی رشتے دار لاکھ اچھے ہوں مگر ماں باپ ساتھ سگا کون ہوتا ہے؟ بھلا اس دنیا میں دنیا بھر خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ دل تھا کہ خون کے آنسو روتا تھا، اور جو واحد قریبی رشتہ تھا، جو ہر دکھ کا ساتھی تھا، وہ بھی جیسے مجھ سے بے پرواہ سا ہو گیا تھا۔ اس کا یہ بیگانہ رویہ مجھے مزید تکلیف دیتا تھا، مگر بات یہیں پر ہی ختم نہ ہوئی تھی۔ جب کافی روز تک نیکے میں بیٹھ کر دل کا بوجھ ہلکا نہ کر پائی تو سب نے مشورہ دیا کہ مجھے واپس اپنے گھر لوٹ جانا چاہیے۔ رفتہ رفتہ زندگی معمول پر آ ہی جائے گی۔ کب تک صدمے میں رہنا ہے؟ اور شوہر کو بھی کہیں یہ بات بری نہ لگے کہ تم بس میکے میں بیٹھ کر چلے جانے والوں کا غم منا رہی ہو، مگر جیتے جاگتے انسان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ بھی تو گھر پر تنہا ہوتا ہے۔ سو میرے دل کو یہ بات لگی کہ شاید واقعی شوہر بھی اس لیے مجھ سے فاصلہ رکھے ہوئے ہے۔ تو میں ایک روز کے بعد ہی میکے کا سارا سامان سمیٹ کر فرنیچر کو چادروں سے ڈھک کر گھر کو تالا لگا کر واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ شوہر دفتر سے گھر آیا تو میں گھر کو صاف ستھرا کر کے خود بھی نہا دھو کر کچن میں کھڑی تھی، کھانا تیار کرنے میں مصروف تھی۔ شوہر نے مجھے دیکھا تو ایک پل کو تو جیسے اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے تاثرات ابھرے تھے، مگر پھر چند پل میں ہی چہرے کے زاویے بگڑنے لگے اور شوہر بولا کہ میں بنا بتائے کسی کی اجازت سے گھر آئی ہوں۔ میں حیران تھی کہ اپنے گھر واپس آنے کے لیے اجازت کی کیا ضرورت تھی، اور یہی بات میں نے شوہر سے بھی کہی تو اس نے ایک دم میری چٹیا پکڑ لی اور یہ کہتے ہوئے مجھے مارنے لگا کہ میں زبان درازی کر رہی ہوں۔ میں مار کھاتے ہوئے یہی سوچ کر رو دی تھی کہ باپ بھائی جیسا مضبوط سہارا نہیں ہے جو مجھے اس شخص سے بچا سکے۔ شاید اسی وجہ سے یہ مجھ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ جانے میری زندگی کس نہج پر گزرنی تھی۔ میری خاموشی پر وہ اور شیر ہو گیا، اور ہر روز کسی نہ کسی بات کو وجہ بنا کر وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے رکھتا تھا، اور میں اتنے اچھے سے خیال رکھنے والے شوہر کا یہ روپ دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتی رہتی تھی، مگر اس کا رویہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بگڑتا جا رہا تھا۔ نماز پڑھ رہی ہوں تو غصہ دکھانا، تہجد پڑھتی ہوئی کو بھی مار مار کر ادموا کر دیتا تھا۔ میں بھی شوہر کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اپنے رب کے قریب ہوتی جا رہی تھی، مگر کیا کہیں جب رب کی جانب سے مزید امتحان باقی تھا۔ اللہ کہتا ہے نا، جب میرے بندے مجھ سے لو لگا کر میرے تابع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو مجھے بھی ان کو آزما کر ان کا ایمان مزید مضبوط کرنا اچھا لگتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر قسم کے حالات میں میرا بندہ میرا شکر گزار بن کر رہے، نہ کہ سازگار حالات میں مجھے یاد ہی نہ کرے اور ذرا سی سختی دیکھ لے تو پھر مانگنے چلا ہے۔ یہ تو پھر مطلب کا یاد کرنا ہوا، اور میرے رب کو ایسا تعلق ناپسند ہوتا ہے۔ خیر، وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ اچھے برے حالات چلتے ہی رہتے ہیں، اور میں بھی اپنے شوہر کے پھر سے پہلے جیسا ہونے کی دعا کر رہی تھی۔ شادی کو 1.5 سال ہونے والا تھا کہ ایک روز ایک بھیانک انکشاف نے میری ذات کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ میرا شوہر اپنے دوست سے بات کر رہا تھا۔ میں پہلے تو اپنے کام کاج میں مصروف رہی اور کسی بات کی پرواہ نہ کی، مگر پھر اچانک کمرے کی جانب جاتے ہوئے میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے، اور دل دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ کس قسم کا انسان تھا جس کے بہتر ہونے کی میں امید لگائے ہوئے تھی
کہ کبھی تو یہ سدھر جائے گا۔ یہ تو بہت ہی الگ انسان تھا جو اپنے دوست سے میری ہی باتیں کر رہا تھا، اور جس انداز میں وہ بات کر رہا تھا یا جو الفاظ وہ استعمال کر رہا تھا وہ میرے لیے کتنی ذلت کا باعث تھے، میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ میرا شوہر اب تک صرف اپنی خوشی کے لیے میرے جسم کی میرا نام الوینا ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بڑا بھائی بھی مجھے کسی بچے کی طرح ہاتھوں میں اٹھائے رکھتا تھا کہ میں اس سے بھی 7 سال چھوٹی تھی۔ میری خوشی اور خواہشات کا ہر حال میں خیال رکھا جاتا تھا۔ ماں بابا کی بھی میری پیدائش کے بعد سے ساری توجہ مجھ پر ہی رہتی تھی۔ ہر آنکھ کا تارا ہونے کے باعث میں بھی اچھی خاصی نازک اندام بن چکی تھی۔ ایک ماں ہی تھی جو مجھے اچھے برے کی تمیز سکھانے کی کوشش میں لگی رہتی تھی کہ بیٹی ہے، کل کو دوسرے گھر جائے گی تو زندگی بسر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بابا اور بھائی بھی اس بات سے اتفاق کرتے تھے، سو میری تربیت اور ناز نخرے سب ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ شاید زیادہ سختی نہ کی گئی تھی کہ مجھے پڑھنے کا کچھ خاص شوق نہیں تھا، بس جیسے تیسے BA کیا اور کھلنڈرے پن کے ساتھ موج مستی کرتے جوان ہو گئی۔ ہمارے معاشی حالات خاصے بہتر تھے، زندگی سہل انداز میں گزر رہی تھی۔ پھر بھائی نے تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جاب کر لی تو گھر کے حالات مزید بہتری کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ بھائی کا رشتہ بھی چاچو کی بیٹی سے طے تھا، مگر بھائی کا کہنا تھا کہ بہن سے پہلے شادی نہیں کروں گا اور نہ ہی مستقبل کے لیے خود کو مضبوط کیے بنا ایسا کوئی نیا بوجھ اٹھاؤں گا جس میں بعد ازاں پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ دیکھا جائے گا تو وہ بھی ٹھیک ہی کہتے تھے، ابھی نئی جاب تھی، کام کو وقت دینا پڑتا تھا تو دن رات کی پرواہ کیے بنا ہی کام میں مگن رہا کرتے تھے تاکہ اچھے انداز سے بنا کوئی غلطی کے اپنے کام کو سر انجام دے سکیں، اور جب قدم مضبوط ہو جائیں اور کام کرنے کا تجربہ بھی ہو جائے تو مستقبل میں ناکامی کا موقع بہت کم رہ جاتے ہیں۔ ہمارا سارا خاندان آبائی گاؤں میں ہی مقیم تھا اور نئی جنریشن تعلیم کے حصول کے لیے شہر میں رہتے تھے اور تعلیم مکمل ہوتے ہی واپس گاؤں لوٹ جاتے تھے، جبکہ ہم لوگ مستقل سکونت شہر میں ہی اختیار کیے ہوئے تھے۔ بابا کا ماننا تھا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے دوران ان کو خود سے دور بھیج کر رسک نہیں لینا چاہیے، سو ہم بس عید سعید پر ہی گاؤں جاتے تھے یا چھٹیوں میں چند دن گزارنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ گاؤں میں ایک شادی کے موقع پر ہم سبھی گاؤں گئے ہوئے تھے۔ بھائی کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں ساتھ نہ آ پائے، مگر پھر عین فنکشنز کے وقت پر پہنچ گئے۔ ان کے ہمراہ ان کے کالج ٹائم کے دوست بھی تھے جن کو گاؤں دیکھنے کا شوق تھا۔ سب کے سب شہری لڑکے تھے۔ بھائی نے بابا سے ذکر کیا تو بابا نے ان کو اجازت دے دی، کیونکہ ہمارا اپنا گھر تھا گاؤں میں بھی جہاں ہم قیام کیا کرتے تھے، سو ہمارے مہمان بلانے پر کسی کو کوئی اعتراض یا تنگی نہ ہونی تھی۔ بلکہ بابا کے چچا زاد بھائی جن کے بیٹے کی شادی تھی، انہوں نے سنا کہ 4-5 شہری لڑکے گاؤں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے کھلے دل سے شادی میں شرکت کی دعوت بھی دے دی تھی۔ یوں بھائی لوگوں نے شادی کو خوب انجوائے کیا تھا۔ ہمارے ہاں کمبائن فنکشنز کبھی نہیں ہوئے تھے، سو بھائی کے دوستوں سے ہمارا سامنا نہ ہوا تھا، اور گھر میں بھی میں اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ 15 روز تک وہ 5 لڑکے بھائی کے ساتھ ہمارے گھر میں رہے تھے، اور اس دوران میں پورے خاندان بلکہ پورے گاؤں میں ہی ان میں سے ایک بندے کی بے حد تعریف کی جانے لگی تھی کہ بہت نیک طبع اور ہمدرد دل کا انسان ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کی اتنی نیک اولاد ہے۔ بھائی نے بتایا کہ اس کے والدین حیات نہیں ہیں اور وہ تنہا رہتا ہے، تو سب مزید نرمی اور محبت سے پیش آنے لگے تھے۔ ماموں کا کہنا تھا کہ اتنے لڑکے نصیب والوں کو میسر ہوا کرتے ہیں، اگر یہ برا نہ منائے تو ہمارے خاندان میں ہی شادی کر لے، ایسے شخص کو بیٹی دینا ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ بھائی نے ہنستے ہنستے یہ بات دوستوں کے سامنے بھی کر دی، باقی سب نے اس کو چھیڑنا شروع کر دیا، مگر اس نے چند پل کے لیے کسی خیال میں سر جھکا لیا، پھر بولا کہ اگر خرم کو برا نہ لگے تو اس کے ساتھ میری دوستی ہے اور اس کو میں اچھے سے جانتا ہوں تو رشتہ بھی اسی کے گھر کرنا پسند کروں گا۔ یہ بات اس قدر اچانک کہی تھی اس نے کہ بھائی تو کئی پل کے لیے خاموش رہ گئے۔ پھر صاف کہا کہ کوئی زیادہ امید مت رکھنا، میں بابا سے بات کروں گا اور جو جواب ہوا اس سے تمہیں آگاہ کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے بابا نہ مانے، ہماری بہن ابھی چھوٹی ہے، ابھی ہم اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے۔ پھر بھائی نے بابا سے اس بات کا تذکرہ کیا تو بابا نے اپنے بھائیوں سے اور امی کے بھائیوں سے مشورہ کیا، اور بڑوں کی صلاح یہ تھی کہ انکار کی گنجائش نہیں ہے، شہر میں جا کر مزید بھی کچھ پاس پڑوس سے معلومات حاصل کر لو، اگر کوئی مسئلہ نہ ہوا تو
پھر بس ہاں کر دینا۔ بابا نے بھائی سے کہا کہ آپ خاموشی سے اس کے پاس پڑوس والوں سے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرو، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا جواب دیں، اور اس بات کی بھنک کسی دوسرے دوست کو بھی مت پڑنے دینا۔ یہ بہت نازک معاملات ہوتے ہیں، ان میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ خاصی رازداری سے بھائی نے ہر جاننے والے سے اس کے بارے میں پتہ کروایا۔ ہر طرف سے ایک ہی بات سننے کو ملی کہ بہت ہی نیک اور اچھا بچہ ہے، کام سے کام رکھنے والا، اور جب بھی کسی سے سامنا ہو تو تعظیم سے مسکرا کر ملتا ہے۔ محلے میں بھی کبھی کسی کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، نہ کوئی فضول سگریٹ نوشی وغیرہ کی عادت ہے، نہ لڑکیوں کو تاڑنے یا چھیڑنے کی کوئی کوشش کی ہے۔ غرض یہ کہ ہر لحاظ سے نیک اور سعادت مند بچہ ہے۔ بھائی نے یہ ساری رپورٹ بابا کو دی، اور میں جو بالکل ابھی امتحانات سے فارغ ہو کر دل کھول کر موج مستی کرنے کے چکر میں تھی، مجھے خیر خبر ہی نہ ہو سکی کہ میرے اگلے اور کڑے امتحان کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بابا تو اس بندے کی اتنی شاندار شخصیت اور اتنے اچھے اخلاق کے گرویدہ ہو گئے تھے، مگر پھر بھی رسمی طور پر تھوڑا سا وقت انتظار کرنا مناسب جانا۔ بابا کا کہنا تھا کہ وہ خود ہی دوبارہ بات کرے تو زیادہ بہتر ہوگا، ان لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، مگر اسی مہینے کے اندر اس نے خود ہی دوبارہ سے بھائی سے جواب مانگا۔ تب بھائی اور بابا لوگوں نے بڑے اعتماد سے رشتے کی حامی بھر کر گویا اس پر احسان کیا تھا، اور یوں باقاعدہ رشتہ طے کیا گیا اور شادی کے لیے چند ماہ کا وقت مانگ لیا گیا تھا۔ میں تو یہ سب سن کر بری طرح رونے لگی تھی، مگر سب نے یہ کہہ کر مجھے مطمئن کر دیا کہ میری طبیعت کے مطابق ایک بہترین انسان کا انتخاب کیا گیا ہے، اس لیے اب اس کی ڈیمانڈ کے باعث شادی کرنا مجبوری ہے، اور آج نہ تو کل شادی تو میری ہونا ہی ہے، پھر اتنے بہترین رشتے کو گنوانا بے وقوفانہ سوچ ہے۔ مجھے بھی مانتے ہی بنی۔ اب کیا کرتی، سب ہی اس بندے پر فدا تھے، اتنا اچھا ہے اور اتنا خیال رکھنے والا ہے، خوش رکھے گا وغیرہ۔ پھر بھی دل میں یہ کسک سی تھی کہ کاش بھائی اس کو ابھی گاؤں لاتے ہی نہ، تو میں چند سال آزادی کے جی لیتی، مگر اب تو ماں نے گھر کے ہر کام میں مجھے ماہر بنانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ چند ماہ جو شادی سے پہلے مانگے، ان کا اصل مقصد یہی تھا کہ مجھے گھرداری میں ماہر کر سکیں، جبکہ میری تو صدمے سے ہی آنکھیں بھیگی رہنے لگی تھی۔ شادی ہو گئی تو شوہر نے مجھے اس قدر اچھے اخلاق سے مطمئن کر دیا، چند ماہ تک تو راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا کہ اچانک ماں، بابا اور بھائی گاؤں ماموں کی بیٹی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے گئے۔ مجھے بھی ان کے ساتھ ہی جانا تھا، مگر شوہر نے مجھے منع کر دیا تو وہ لوگ خود ہی چلے گئے، اور واپسی پر روڈ ایکسیڈنٹ میں تینوں ہی مجھے تنہا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا، سارے رشتہ دار وہاں جمع ہو گئے تھے، سبھی مجھے دلاسا دینے میں غلطاں تھے۔ ایک نہیں تھا تو میرا شوہر، جس پر مجھے سب سے زیادہ مان تھا، جو مجھے کانٹا بھی چبھ جاتا تو بستر پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ اب اتنے بڑے غم میں مجھے یوں یکسر خاموش کیوں کر دیا؟ خاندان والے بھی یہ سب محسوس کر چکے تھے، مگر کوئی کیا کر سکتا تھا سوائے مجھ سے پوچھنے کے کہ کہیں میری اپنی شوہر سے کوئی لڑائی تو نہیں تھی کہ وہ اس طرح کا رویہ دکھا رہا ہے۔ میں بس ہونکوں کی طرح ان سب کا منہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ تب تک تو سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ جب مجھے ماں بابا کی اطلاع ملی تھی اور میرا شوہر خود مجھے چھوڑنے کے لیے آیا تھا، بلکہ جنازے کے سارے انتظامات کے بعد بھی خود اسی شخص نے کروائے تھے، پھر بعد میں کیا ہو گیا تھا کہ گھر آتا بھی نہیں تھا، یا پھر مہمانوں کی طرح بس باہر سے ہی چلا جاتا تھا۔ میں تو بس ہر گزرتے دن کے ساتھ اس بندے کا بدلتا مزاج دیکھ رہی تھی۔ پہلے اپنے پیارے ترین رشتوں کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا غم کہیں چین نہیں لینے دے رہا تھا، اس پر شوہر کا یہ رویہ مجھے پریشان کیے دے رہا تھا۔ کہاں جاؤں، کس سے کہوں؟ کیا اپنے رشتہ داروں کو اپنا حال سنا کر خود کو ہی شرمندہ کر لوں؟ نہیں، یہ سب نہیں سکھایا میرے بڑوں نے مجھے۔ ایک ماہ تک میں اپنے غم کو سینے سے لگائے میکے میں ہی بیٹھی رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد سب رخصت ہو چکے تھے۔ اب کبھی ماموں اپنی فیملی کے ساتھ چند دن میرے پاس رکتے تو کبھی خالہ رک جاتی، کبھی چاچو یا کبھی تایا چلے آتے، تو کبھی پھوپھو میرے پاس ڈیرا ڈال لیتی۔ خاندان والے سب باری باری میرے پاس رکتے اور مجھے دوسرا ہٹ کا احساس ہوا رہتا تھا، مگر جس شخص کو میرے پاس ہونا چاہیے تھا وہ مجھ سے دور بھاگ رہا تھا۔ پھر چاچو اور ماموں وغیرہ نے مجھے سمجھایا کہ میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی حساس بھی ہوتا ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے اسی کو قربانی دینا پڑتی ہے جو اس رشتے کو بچانا چاہتا ہے۔
اب جب تمہارے شوہر کے مزاج نہیں مل رہے تو تم ہی انا کو پس سے پش ڈال کر آگے بڑھو اور اپنا گھر بچا لو، یا پھر صاف الفاظ میں بتاؤ کہ وہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا تو ہم اس سے مل کر بات کریں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ تمہاری واپس جانا چاہیے یا پھر علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔ مگر یہ بات مجھے مناسب نہ لگی تھی۔ کچھ بھی تھا، میرے شوہر نے مجھے کبھی دکھ تکلیف نہیں دی تھی، سو میں نے کہا دیا کہ نہیں، میں اپنے گھر میں خوش اور مطمئن ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ پھر مجھے یوں گھر سے مزید دور نہیں رہنا چاہیے کہ کہیں میرے شوہر کو یہی بات نہ بری لگ گئی ہو۔ میں نے سب کے مشورے پر کمر کس لی اور سارے گھر کو سمیٹ لیا کہ کرائے پر میں ماں باپ کے گھر کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس سے میری یادیں وابستہ ہیں، اس کو میں بس خود ہی سنبھال لوں گی۔ مگر ابھی تو گھر اور شوہر کو سنبھالنا ضروری تھا۔ اگر اگلے روز میں اپنے گھر روانہ ہوئی اور ماموں چاچو وغیرہ مجھے گھر چھوڑ کر خود گاؤں روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچی تو گھر کا حلیہ بگڑا ہوا دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اب یہاں پر بھی صفائی کرنا تھی۔ خیر، میں سارا کام کر کے فارغ ہوئی تو نہا دھو کر کچن میں جا پہنچی۔ تھوڑی ہی دیر میں گزری تھی کہ شوہر نامدار بھی گھر آ گئے۔ میں کچن میں موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر عجیب سی چمک ابھری، جس کو میں نے خوشی سمجھا تھا، مگر یکلخت ان کے چہرے کے تاثرات پتھریلے ہونے لگے اور انہوں نے مجھے بنا قصور کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ اپنے ہی گھر واپس آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے کیا؟ میرا یہ کہنا تھا کہ شوہر نے مجھے گھسیٹ کر کچن سے باہر کیا اور مارنا شروع کر دیا کہ مجھے زبان دراز عورت پسند نہیں ہے۔ آئندہ میرے سامنے نظر اٹھا کر یا آواز اونچی کر کے بات کرنے کی جرات بھی مت کرنا، ورنہ زندہ زمین میں گاڑ کے رکھ دوں گا۔ بس وہ دن تھا جب مجھے پر مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے گھبرا کر اللہ سے مدد مانگی، مگر شوہر کا ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ لاوارث ہے، اب کون اس کے پیچھے ہے جو مجھ سے سوال کرے، جو چاہے سلوک کرتا تھا، حتیٰ کہ دن دیکھتا نہ رات، بس جنون سوار ہو جائے تو مار مار کر ادموا کر دیتا تھا۔ نماز پڑھنے پر کہتا کہ مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہو، اسی لیے میرے سامنے نماز پڑھتی ہو، جبکہ نماز روزے کے ہم سب ہی شروع سے پابند تھے۔ تہجد شروع کی تو یہ بھی مجھے ستانے کو پڑھتی ہو، میری نیند خراب ہو جاتی ہے اور تمہیں خوشی ملتی ہے۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اتنا بڑا گھر ہے، میں کسی اور کمرے میں جا کر تہجد پڑھ لوں گی تاکہ میری وجہ سے شوہر کی نیند خراب نہ ہو، میری عبادت میں خلل بھی نہ پڑے۔ اس روز تو میں خاموشی سے مار کھا کر بستر پر جا بیٹھی اور دل میں تہیہ کیا کہ اب شوہر کے سامنے کوئی نماز یا تہجد نہیں پڑھوں گی۔ مگر نہیں، اگلے روز میں نے سب سے آخر میں کونے والا کمرہ چنا جہاں شوہر کا تو بالکل جانا نہ ہوتا تھا۔ وہاں پر مطمئن سی نماز ادا کر رہی تھی، مگر یہ کیا، شام کے وقت مغرب کی نماز کی ادائیگی کے وقت جانے کہاں سے شوہر آن ٹپکا اور پھر سے وہی نماز کے دوران ہی میری دھلائی کر ڈالی۔ اب مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ شخص صرف بہانے تلاش کرتا رہا ہے مجھے ذلیل کرنے کے۔ میرا قصور تو کسی دن بھی نہ تھا۔ اگر میرا تجزیہ غلط ہوتا تو یوں مجھے ڈھونڈ کر مار پیٹ نہ کی جاتی، مگر میں پھر بھی لب سے سب برداشت کرتی چلی گئی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ مجھے سمجھائی نہ دیتا تھا۔ میرا خاندان بھلے ہی میرا ساتھ دینے کا دعویٰ کر رہا تھا، مگر یہ بات کھل جاتی اور ہمیشہ کے لیے میری ذمہ داری اٹھانا پڑ جاتی تو شاید سب تھک جاتے۔ یہی تو قدرت کا اصول ہے کہ انسان جتنا اچھا ہو، ساری زندگی بنا کسی مضبوط تعلق کے کوئی کسی کو نہیں اپناتا۔ وہ واحد رب کی ذات ہے جو ساری زندگی پالتا ہے، ناشکری کے باوجود تمام نعمتیں نہ سہی مگر پھر بھی بے شمار نعمتوں سے نوازے رکھتا ہے۔ بس انسان مانتا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں دماغ میں یہ بات بٹھا کر اپنے چہرے پر اپنے گھر پر ہی رہی تھی کہ یہی واحد گھر ہے جہاں مجھے اب ہر حال میں رہنا ہے، اور میں ساری زندگی رہ بھی جاتی اگر میں نے وہ الفاظ اپنے شوہر کے منہ سے نہ سنے ہوتے جو میری روح تک کو تار تار کر کے رکھ گئے تھے، اور مجھے اپنی حیثیت دو کوڑی کی لگنے لگی تھی۔ اتنی ذلت، اتنی رسوائی کے بعد میرا مزید وہاں رکنا سراسر بے وقوفی ہوتا۔ میرا شوہر بہت اچھے موڈ میں تھا۔ ویکینڈ تھا اور میں اپنے نصیب کی مار صبح کو ہی کھا چکی تھی۔ اب مشین لگا کر چھت پر کپڑے دھو رہی تھی۔ شوہر کی ایک دو شرٹس جو وہ بطور خاص دھونے کا کہہ چکے تھے وہ نیچے بیڈ پر ہی پڑی رہ گئی تھی، اور میں اب انہیں کے لیے آدھے کپڑے دھونے کے لیے
نیچے چلی آئی تھی۔ جب میں نے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر شوہر کی باتیں غیر ارادی طور پر سن لی، وہ اپنے کسی دوست سے بڑے خوش ہو کر کہہ رہے تھے کہ جب وہ بے بسی کی تصویر بنی میری مار کھا رہی ہوتی ہے تو اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے میری روح تک کو، میں اس کا روتا ہوا بے یار و مددگار دیکھ کر سکون سا اتر جاتا ہے۔ بہت بڑی چیز سمجھتا تھا اس کا بھائی خود کو، خان ہے، گاؤں کے سب سے مالدار خاندان والے ہیں، ہماری بہن لاڈلی ہے، بہت چھوٹی ہے۔ اب بڑے خاندان والے اس کو لاوارث چھوڑ کر گاؤں میں بیٹھے ہیں اور یہ لاڈلی بہن مار کھاتی ہے، تو باپ بھائی کتنا اچھا محسوس کرتے ہوں گے۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر مجھے سناتا تھا جیسے میں کوئی بھیک منگا ہوں۔ ویسے بھی عورت کو دبا کر رکھنا مجھے شروع سے پسند ہے اور بیوی کی عقل ٹھکانے لانے کے لیے اس کو روز کسی نہ کسی غلطی کا احساس دلاتے رہنا چاہیے، چاہے غلطی کوئی نہ ہو، خود بنا لی جائے تب بھی کوئی وجہ دے کر مارا پیٹا جائے تو عورت اپنے قصور، اپنی اندیکھی غلطی سدھارنے میں لگ جاتی ہے، اور بے قصور ظاہر کرتے ہاتھ اٹھایا جائے تو عورت مرد سے متنفر ہو جاتی ہے اور اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرنے لگتی ہے، جو کہ بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ کیا سمجھے پھر؟ یہ کہتے ہوئے اس شخص نے زوردار قہقہ لگایا اور اس وقت اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں وہی چمک ابھری جو میں نے ماں بابا اور بھائی سے جدائی کے بعد پہلے روز واپس گھر میں قدم رکھا تو اس کی آنکھوں میں چند پل کے لیے دکھائی دی تھی۔ یہ تھی وہ خوشی جو مجھے اپنے لوٹنے کی خوشی لگی تھی۔ یہ تھی اس شخص کی اصلیت، بظاہر اچھا بن کر رہنے والا یہ شخص اندر سے اتنا بڑا اور بے وجہ کا انات پالنے والا شخص تھا۔ احساس کمتری کا شکار تھا کہ میرے بھائی جیسے بے سرر اور سادہ طبیعت شخص کو کیا سمجھ بیٹھا تھا۔ ہم نے تو کبھی خود کو اعلیٰ نہ سمجھا تھا، ہماری تربیت میں یہ سب شامل ہی نہ تھا کہ اپنی ذات پر یا اپنے خان ہونے پر غرور کرتے۔ وہ تھا ہی خر مغز انسان جو اپنی مرضی سے انات پالے بیٹھا تھا، اور میں اپنے رب سے جو ہر وقت مدد کی دعا کرتی تھی تو مدد اس صورت میں آئی کہ مجھے اس شخص کی اصلیت معلوم ہو گئی تھی۔ میرا دل غم کے مارے پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور ساتھی والے کمرے میں بنا آواز کے داخل ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ شوہر کو یہ بات پتہ چلے کہ میں اس کی اصلیت جان گئی ہوں، ورنہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کر ڈالے۔ تھوڑی دیر مزید وہاں رک کر میں نے خود کو کمپوز کیا۔ شوہر کو یہ بات پتہ چلے کہ میں اس کی اصلیت جان گئی ہوں، ورنہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کر ڈالے۔ تھوڑی دیر مزید وہاں رک کر میں نے خود کو کمپوز کیا اور پھر اوپر چلی گئی تاکہ یہ ظاہر ہو کہ میں نیچے آئی ہی نہ تھی۔ شوہر کے باہر جانے کے بعد میرا جی چاہا کہ دھاڑے مار مار کر روؤں یا کم سے کم اس گھر سے بھاگ جاؤں، مگر میں جلد بازی کر کے اپنا کام خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور رات میں نے کانٹوں کے بستر پر کاٹی اور صبح کو شوہر کے آفس جاتے ہی ماموں لوگوں کو کال کر کے بلا لیا تاکہ ان کی موجودگی میں سب ختم کر کے یہاں سے نکل جاؤں۔ ان لوگوں کو پہلے تو مجھے دیکھ کر ہی دھچکا لگا، پھر میرے حالات جان کر وہ سب بھی دکھی ہو گئے تھے کہ ماں بابا کے بعد اب ان کو میری خیر خبر رکھنی چاہیے تھی۔ پہلے چند ماہ سے میں مسلسل گھر میں ہی رکی رہی تھی، مگر کسی نے مجھ پر زیادہ توجہ نہ دی تھی۔ خیر وہ لوٹ کر آیا تو میرا سامان پیک ہو چکا تھا اور باقاعدہ ایک وکیل کی موجودگی میں اپنا اس شخص سے ہر تعلق ختم کر کے میں اس گھر سے رخصت ہو گئی تھی اور اب گاؤں میں ہی مقیم ہوں۔ یہاں سب گھروں کی ارد گرد دیوار سے دیوار ملی ہے، اس طرح میں خود کو محفوظ سمجھتی ہوں۔ بابا کے دور کی کزن نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا ہے، مگر میں دوبارہ کسی مرد پر اعتبار کرنا ہی نہیں چاہتی۔ آپ بتائیے کیا مجھے دوبارہ سے شادی کر لینی چاہیے یا میں نے صحیح سوچا کہ ہمیشہ تنہا رہوں؟ آپ لوگوں کی رائے میرے لیے اہم ہوگی، سو اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔